السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، آج کا میرا یہ شو بہت اہم ترین شو ہے۔ ابتدا میں کچھ تاریخی حوالوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ 1486 برس قبل جب ہادی انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ان کے خالق و مالک نے ان کے کریم اور سعید نفوس کو بھی اپنے حبیب کی نصرت کے لیے اور مدد کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو انہیں غلاموں کی کتاب عشق میں، ہم غلاموں کی جو کتاب عشق ہے اس میں ان نفوس کو اہل بیت کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اور اولیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ جانثار ایک ایک کر کے آتے رہے اور مشیت الہی کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ کبھی قربان ہوئے تو کبھی ڈھال بنے، کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے قطروں کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرنے کے لیے لپکے، تو کبھی دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہوئے جسم پر درجنوں گھاؤ ایسے کھائے کہ لگ رہا تھا کہ جیسے عقیدت نے کلام لکھا ہو۔ کبھی غار میں یار بنے تو کبھی خیبر میں حیدر، کبھی دعا کی قبولیت والے عمر بنے تو کبھی نور والے سے 2 نور لے لیے، کبھی دوران نماز نانا کے کاندھوں پر کھیلتے ہوئے مہر نبوت چومتے رہے، تو کبھی انہی کی گود میں سچ کر پوری کائنات گھومتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نذران حیات پیش کرنے والے اتنے ہیں، ان کی ایک طویل قطار ہے اور باری کے منتظر ابھی بہت سارے چہرے ہیں، اور جو گزر گئے وہ اتنے روشن چہرے تھے کہ اب جن کی باری ہے وہ ایسا روشن چہرہ نہیں لا سکتے، اور مجھ جیسے گناہ گار کی آنکھیں تو اس قابل بھی نہیں کہ میں ان روشن چہرے والوں کی زیارت بھی کر سکوں۔ ان کا تو سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھ لیا کہ جن کے دیدار کے لیے سدرہ کی شاخوں پر فرشتے بڑی دیر سے منتظر تھے۔ میں نے کتب احادیث اور خزینہ تواریخ میں یہی لکھا ہے، یہی دیکھا ہے اور یہی لکھا دیکھا ہے، کیونکہ میں خود بھی لکھتا ہوں تاریخ، میری کتابیں آ چکی ہیں منظر عام پہ، حضرت عائشہ پہ بھی آنے والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدینے کی گلیاں ہوں یا مصر کے بازار ہوں، شام کا بازار ہو، کوفے کا میدان ہو، یہ روشن ستارے سب جگہ پر جمع ہو کر ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ ہمارے مرشدی نے، ہمارے آقا نے ہمیں منافقوں کی پہچان کراتی ہے، اور فرماتے تھے کہ جب بھی ہمیں کسی کے اندر چھپے نفاق کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کر دیتے ہیں، اور اگر پیشانی پر لکیریں، چہرے پر گھٹن اور جوابی جملوں میں جلن نمایاں ہو تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ منافق ہیں۔ اور پیارے سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحیح ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک آپ حق ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تو ایمان کا معیار ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ یہ میں جو تمہید آپ کے سامنے باندھ رہا ہوں یہ ایک دستور عاشقاں ہے، جیسے ہمارا ایک دستور ہے پاکستان کا، یہ ایک دستور عاشقاں ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے عاشقوں کا، اور جس نے ہر دور میں ان کم ظرفوں کے ہاتھ کھلوائے جو آستینوں میں بت چھپا کے رکھتے تھے اور جماعت میں گھس جاتے تھے اور سامنے ایمان کا دم بھرتے تھے، اور جیسے ہی منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ کئی 100 برس قبل یہ منافق نماز کے دوران اپنے حبل اور عزا کو آستینوں میں لیے مسجد میں گھسے چلے آتے تھے، اور اب برسوں بعد بارود بھری جیکٹس پہن کر آتے ہیں یا طارق فتح کا روپ اختیار کر کے آتے ہیں۔ طارق فتح اور بارود بھری جیکٹس میں
کو زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ بارود بھری جیکٹس والے تو ایک ممکنہ اور معینہ تعداد کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن طارق فتح جیسے لوگ اپنے زہر کے ذریعے اور اپنے اندر چھپے خبث باطن کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ اور وہ غیر مسلم، لفظ غیر مسلم میں غلط استعمال کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، کیونکہ میں مسلم ہے تو پھر میں کسی کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا۔ میرے دین نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ میرے دین نے یا تو سکھایا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، یا پھر یہ سکھایا کہ مسلمان ہوتا ہے یا پھر کوئی دوسرے عقیدے والا ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت رہے۔ تو جو دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں وہ آج طارق فتح جیسے لوگوں کو دیکھ کر جو اسلام کے قریب آنا بھی چاہتے ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ طارق فتح کون ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا، کہاں سے آیا ہے؟ اس کو کون جانتا ہے؟ یہ پاکستان میں سے کیوں نکالا گیا؟ کیا کیا تھا اس نے کہ اسے پاکستان سے باہر نکال دیا ضیاء الحق صاحب کے دور میں؟ اور کیا ایسا اس کے پاس علم ہے یا خزینہ علم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ دین کی تشریح کرتا پھرتا ہے، جس کو خود پتہ نہ ہو کہ دین کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے کہ دین دین کرتے ہو اور سود چاہیے؟ ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا لیا، مطلب کا دین، مرضی کا معبود چاہیے۔ تو پھر ایک کام کرو، جہاں 300 کروڑ یا 3 کروڑ بت موجود ہے نا، تو اپنی مرضی کا کوئی معبود منتخب کر لو، ہندو ہو جاؤ، کوئی اور مذہب اختیار کر لو، برا نہیں ہے، میں کسی مذہب کو برا نہیں کہہ رہا، مگر وہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہو، تمہیں اپنے مطلب کا معبود مل جائے گا۔ تم ہنومان کے بھکت بھی بن سکتے ہو، تم شیو کے بھکت بھی بن سکتے ہو، تم کرشن کے بھکت بھی بن سکتے ہو، اور تم کالی ماتا کے پجاری بھی بن سکتے ہو، تم چاہو تو درگا کو بھی ماں مان سکتے ہو، کیونکہ وہاں انواع و اقسام کے بھگوان آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میرے عقیدے پر حملہ ہوتا ہے یا میرے مذہب پر حملہ ہوتا ہے، ہمارے دین نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تم کسی کے خدا کو برا مت کہو کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو برا نہ کہتے۔ لیکن طارق فتح جب گفتگو کرنے پر آتا ہے تو کیا کیا بولتا ہے؟ آج میں آپ کو اس کا اصلی چہرہ دکھاؤں گا، اور صرف آج نہیں، میں طارق فتح کا تعاقب کروں گا۔ میں نے طارق فتح کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا کل، لیکن بزدلوں میں طاقت نہیں ہوتی، جہلا میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کر علم کا مقابلہ کر سکے۔ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام ہے، قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، اور جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے۔ سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، اور کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا، یہ رو کے ٹکڑوں پر پلنے والا وہ بھوکا کتا ہے جس نے ہڈی کھانی چھوڑ دی اور اب روٹی کھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہریلا ناگ ہے جسے دودھ بھارت میں مل سکتا ہے کیونکہ وہیں سانپوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، پاکستان میں ایسا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ جہاں سانپوں کو دودھ پلایا جائے گا وہیں آپ کو طارق فتح مل جائے گا۔ طارق فتح کیا کر رہا ہے؟ طارق فتح کی تاریخ کیا ہے؟ آج ہم طارق فتح کی ایک زندہ لاش کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور آپ کو اندر سے کمینگی، ذلالت، بد اخلاقی، گنوار پن، اجٹ، جہالت، شارٹ ٹیمپر، جس کو شارٹ ٹیمپرمنٹ کہتے ہیں، یہ سب ہم آپ کو نکال کر، یہ مختلف قسم کی بیماریاں اس زندہ لاش میں، وہ ہم نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جب تک یہ مجھ سے مناظرہ نہیں کرے گا، جب تک لائیو نہیں بیٹھے گا، میں لائیو کہہ رہا ہوں، میں کچھ ریکارڈڈ پروگرام کی بات نہیں کر رہا، لائیو آ جا بھائی، تو لائیو آ جا، جہاں تجھے آنا ہے آ جا، بول پر آنا ہے آ جا، تو دبئی مجھے بلوا لے، وہاں پاکستان نہیں آ سکتا، میں وہاں آ جاؤں گا، لیکن لائیو آؤں گا، اور مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں تیرا پول کھول کر، تیرا ڈبہ بجا کر پھر وہاں سے نکلوں گا، تاکہ میں بتاؤں کہ تجھ جیسے لوگ نہ ہمارے دین کے ترجمان ہیں، نہ ہمارے وطن کے ترجمان ہیں، اور نہ ہی انسانیت کے ترجمان ہیں، کیونکہ تو انسانیت سے بھی گرا ہوا انسان ہے، گر چکا ہے تو، اور میں یہ ثابت بھی کر دوں گا اور دکھا بھی دوں گا
مجھے تجھے آپ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آپ بھی کسی انسان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ بسا اوقات انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے بھائی۔ دکھاتے ہیں پہلا کلپ آپ کو، اور جب آپ یہ کلپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طارق فتح، پہلی بات تو کلپ سے پہلے میں آپ کو ٹویٹس اس کے دکھانا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے کیے ہیں، جو اس کے ٹویٹس ہیں وہ آپ سلائیڈ شو میں دیکھیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عامر لیاقت کی ہینڈلر ISI ہے، تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں میرا ہینڈلر صرف اللہ ہے، تیری ہینڈلر را ہے، میرا کوئی ہینڈلر ISI نہیں ہے، لیکن تیرا جو ہینڈلر ہے وہ را ہے، میرا ہینڈلر تو میرا رب ہے، وہی مجھے ہینڈل کرتا ہے، اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اسی کے قبضے میں میری جان ہے، وہ جب چاہے گا میری جان لے لے گا، مگر تجھے را ہینڈل کرتی ہے۔ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں حسین شہید سہروردی کے بارے میں نہیں جانتا، ابھی بتاتا ہوں وقفے سے واپس آ کر کہ حسین شہید سہروردی کو اور میں کتنا جانتا ہوں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتا تو یوٹیوب پہ سارے پروگرام ہیں ہمارے، یہ بھی دیکھ لینا، لیکن وقفے کے بعد آتے ہیں کیونکہ ایسے طارق فتح نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید۔ ابھی 10:42 پر طارق فتح نے ٹویٹ کیا ہے، اور طارق فتح ٹویٹ کیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کس طرح شوق سے دیکھتا ہے یہ پروگرام، گھٹیا آدمی۔ کہہ رہا ہے کہ only if عامر لیاقت agrees not to apply lipstick that night and promises no more Botox shots that are the rage among بچہ بازی فینس۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مطلب اس کے بعد جو ایسے چہروں سے گھبرا رہا ہو، یعنی آپ سوچئے کہ یہ چہرے پر آ گیا کہ عامر لیاقت لپسٹک لگا رہا ہے یا بٹاکس کرا رہا ہے، وہ بھائی درود پڑھنے والوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر تو بھی پڑھ رہا ہوتا تو تیرے چہرے پہ بھی نحوست نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کو بھی جواب دیا ہے، میں نے جواب یہ دیا ہے I am ready but only if you swear to remove buffalo tripe from your face and deduct transplant of pig fat from your neck۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تیار ہوں اگر تم اپنے چہرے سے بھینس کی اوجڑی ہٹا دو اور گردن سے سور کا گوشت ہٹا دو۔ تو ایسے ہی جواب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جس طرح کہ وہ جاہل لوگ تھے ان کے سامنے عصا پھینکا، وہ کہتے تھے سانپ بہت بڑی چیز ہے، وہ عصا جو ہے اژدہا بن گیا اور کھا گیا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا اس کے علاوہ بھی، لیکن جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے اس کو اتنا ہی جواب دیا جاتا ہے اس کے مطابق۔ تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں، اور ہم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں اور عقیدت رکھنے والے بھی ہیں۔ ٹویٹس آپ نے دیکھ لیے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ حسین شہید سہروردی کون ہے، اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی کیا کہا ہے، اور اسلام کے بارے میں اس کے کیا نظریات ہیں، اللہ اکبر کا یہ کہاں مذاق اڑا رہا ہے، کلب میں یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کچھ نہیں کہا ہے اور کیا کچھ یہ کہہ رہا ہے۔ میں اگر آپ کو بتانا لگوں تو میرے خیال ہے کہ میرے پاس شاید وقت نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کلپ دکھاتا ہوں۔ ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور ٹویٹ دیکھنے کے بعد اب میں آپ کو یہ حسین شہید سہروردی جن کے بارے میں اس نے کہا ہے، حسین شہید سہروردی کے بارے میں پوری رپورٹ آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا ناظرین محترم، کہ طارق فتح ایک بیمار ذہن کا آدمی ہے۔ اس نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی۔ اس نے کہا کہ اگر حسین شہید سہروردی کو یہ جانتا ہے تو پھر سے یہ پوچھو کہ حسین شہید سہروردی کو قائد اعظم نے اپنی کیبنٹ میں کیوں لیا تھا، اور قائد اعظم کی کیبنٹ نہیں تھی بلکہ وہ لیاقت علی خان کی کیبنٹ تھی۔ اے جاہل لق، قائد اعظم گورنر جنرل تھے، اور قائد اعظم نے ہی لیاقت علی خان کو نامنیٹ کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جس کیبنٹ میں حسین شہید سہروردی نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دستور میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ حسین شہید سہروردی نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بنگال کے اندر صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے اور وزارت نہیں لیں گے، اور ایکسپیل ان کو اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنانا تھا تو اس لیے ایکسپیل کر دیا، تو پھر سردار عبدالرب نشتر کو کیوں ایکسپیل نہیں کیا، نواب بہادر یار جنگ کو کیوں ایکسپیل نہیں کیا، اور بڑے بڑے چودھری خلیق الزماں کو کیوں ایکسپیل نہیں کیا؟ اچھا اگر کسی کو وزیر اعظم نہیں بنایا تو اسے ایکسپیل کر دیا۔ بہت ہی بڑا جاہل ہے بھائی،
مطلب اگر اتنے سارے، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے، اس پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر تھوڑی دیر کی سوچ لیں ہم کہ چودھری ارتضیٰ احسن صاحب کو نکال دیا ہے اور چودھری ارتضیٰ احسن صاحب کو نکال کر زرداری صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو وہ اس لیے بن گئے کیونکہ ان کو نکالنا ضروری تھا، ورنہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. بھائی ان کی پارٹی ہے، ان کا مسئلہ ہے. ہزاروں وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، سینکڑوں ہو سکتے ہیں. یہ کیسی جہالت ہے کہ قائد اعظم چونکہ حسین شہید سہروردی کے خلاف اختلاف حسین شہید سہروردی کا تاریخی ہے، لیکن یہ وہ اختلاف نہیں جسے تم بنا کر پیش کر رہے ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بتا دو کہ حسین شہید سہروردی نے قائد اعظم کے کہنے پر مسلم لیگ کیوں جوائن کی. وہ یہ کہتے تھے جو اختلاف تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اب یہ آل انڈیا مسلم لیگ نہیں رہی ہے، پاکستان بننے کے بعد اس کو پاکستان مسلم لیگ کہا جائے. پہلے تو پڑھ لے بھائی تاریخ. حسین شہید سہروردی ان کے صاحبزادے پاکستان میں رہے ہیں، سفیر کے عہدے پہ رہے ہیں، اس کے بعد وہ بہت جگہوں پر انہوں نے کام کیا ہے. اگر ان کے والد پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ ان کے بیٹے یہاں پر نہیں ہوتے. تو تم ابھی کچھ پتہ ہوتا ہے نہیں، باتیں آپ کروا لیجئے جتنی کرنی ہو، کیونکہ لوگوں کو بھی نہیں پتا. مسئلہ یہ کہ یہاں تاریخ لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کہنے یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. آپ جب کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جاہل مطلق ہی نہیں ہے، یہ نطفہ ناتحقیق بھی ہے. اب میں آپ کو ذرا کچھ کلپس دکھانا شروع کرتا ہوں اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ طارق فتح کر کیا رہا ہے، طارق فتح کا ایجنڈا کیا ہے. یہ پہلا کلپ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں طارق فتح کا، عدالت ہے، یہ ہے رجت شرما کا پروگرام ہے آپ کی عدالت، یا پتہ نہیں کون سی عدالت ہے. اس میں ذرا آپ گفتگو سماعت فرمائیے طارق فتح کی. آتھر اور تھنکر طارق فتح کے اپنے شبدوں میں طارق فتح ایک انڈین ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے، ایک پنجابی ہیں جس نے اسلام میں جنم لیا، کینیڈا میں ایک امیگرینٹ ہیں جو مسلم سماج کو جگانے کا کام کرتے ہیں. طارق فتح کہتے ہیں کہ وہ ایک مسلم ہیں جس کے پرکھے ہندو تھے. طارق فتح پاکستان کے کرٹک ہیں، ان کی سپیچز پر پاکستان میں پابندی ہے. 1960 اور 1970 کے دشکوں میں طارق فتح کو پاکستان میں جیل جانا پڑا تھا. 1977 میں طارق فتح پر پاکستان میں دیش دروہ کا چارج لگا تھا. 10 سال سعودی عرب میں رہنے کے بعد طارق فتح کینیڈا میں بس گئے. کینیڈا میں طارق فتح کالم اور کتابیں لکھتے ہیں، ایک ٹاک شو کرتے ہیں، اپنے بیانوں سے چرچا میں بنے رہتے ہیں. بھارت میں طارق فتح کافی پاپولر ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے آلوچک ہیں. پاپولیرٹی کا معیار بھارت میں یہ ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا آلوچن ہے وہ پاپولر ہے. یہ خود ہی اصل میں اللہ تعالیٰ خود ہی منہ سے نکلواتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ پاپولیرٹی کا معیار کیا ہے. تو طارق فتح یعنی جو بھی پاکستان کے خلاف بولے گا، جو بھی کتا بھونک رہا ہوگا، اسے بھارتی جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا پیٹ بنا لیں گے. تو طارق فتح کو پیٹ بنایا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اجیت دول نے اس کو یہ کہا ہے کہ تم عامر لیاقت کو کاؤنٹر کرو، ہم تمہیں بھارت کا پاسپورٹ دے دیں گے، کیونکہ اس کے پاس کوئی شہریت ہی نہیں. 80 ممالک میں یہ رہا ہے، ہر جگہ سے ذلیل ہو کے نکلا ہے، ہر جگہ سے ذلیل ہو کے. یہ دھوبی کا وہ کتا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. اب سنیے کہ یہ اسی پروگرام میں کہہ کیا رہا ہے. آپ سنیے، میں تو کہتا ہوں آپ بس، میں تبصرہ بھی کیا کروں، آپ سنیے کہ یہ پاکستان کے دشمن کیا کیا کر رہے ہیں اور ہمارا میڈیا کیا دکھانے پر تلا ہوا ہے. ہمیں یہی فکر کھایا جا رہی ہے کہ راحیل شریف کیوں بن رہے تھے 39 ممالک کی فوج. ہمیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے. ذرا دیکھیے ہو کیا رہا ہے. طارق فتح کی گفتگو سماعت فرمائیں. بات پہ آپ پاکستان کے بارے میں کچھ کامنٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے ریسنٹلی انڈین آرمی نے پاکستان میں جا کر کے سرجیکل سٹرائکس کیے، پورا پاکستان شاکڈ ہے، لیکن آپ تالی بجا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کیا. میں آپ کو کریکٹ کر لوں کہ ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، ہندوستان نے اس سرزمین پہ حملہ کیا جس پہ پاکستان نے آکیوپیشن کی ہوئی ہے. ہندوستان کی فوج اس علاقے میں جاتی ہے جو وہ اپنی شرافت میں اب سے 70 سال تک چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کارگل میں جب وہ اس لائن کو پار کر کے پاکستان کا ستیہ ناش کر سکتے تھے،
اس وقت بھی ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس نے ہندوستان کی فوج کو ایک پروفیشنل آرمی کے تحت کہا کہ سبق سکھا دیا گیا، اب رک جاؤ اب. لیکن یہ سدھر نہیں سکتے پاکستانی، وہ اس لیے کہ پاکستان ہے ہی ہندوستان. دریائے سندھ پاکستان میں بہتا ہے، گنگا میں نہیں بہتا. برطانیہ اور برطانیہ کے ایجنٹ سور کے گوشت کھانے والے محمد علی جناح شرابی جو اپنی دوست کی بیٹی 16 سالی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا، اسے اگر کچھ لوگ قائد اعظم کہتے ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے. آپ نے برداشت کر لیا کیونکہ اس کے سوٹ اچھے تھے. ہم کیوں برداشت کریں؟ ہم تو نہیں پیدا ہوا. ہماری تو مجبوری تھی کہ ہمیں ہمارے والد اور دادا اور پردادا اور پردانا جو 5000 سال سے ہم ہندوستانی ہیں، آپ نے بارڈر کی لائن کھینچ دی اور کہہ دیا کہ اب تم پاکستانی ہو. پاکستان کس چیز کا؟ پاک کیا چیز ہے؟ افغانستان ہوتا ہے افغان کے ملکوں کا، قزاقستان ہے قزاق کے ملکوں کا، بنگلہ دیش ہے بنگالیوں کا. پاکستان کیا ہے؟ تیرے اندر فتح کیا ہے؟ تو نفس کا مفتوح آدمی ہے، تو فتح کہاں سے ہو گیا؟ کبھی سوچا ہے فتح کہاں ہے؟ کوئی بھائی تو کیا فتح کیا ہے؟ کیا فتح کیا؟ تاریخ تو کہیں سے نہیں ہے. تو طارق بن زیاد کی روح بھی تڑپتی ہوگی نام سن کے، اور فتح تو آگے آ گیا. اب قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جو تو بکواس کر رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ شادی کیسے ہوئی تھی، کیونکہ تیری اپنی تو ہوئی نہیں ہے. جو تیری اپنی بیٹی ہے اس کا نام لکشمی ہے. تو کہتا ہے کہ بھائی میرے باپ نے میرا نام طارق فتح رکھا ہے، وہ بھی میں کلپ دکھا دوں گا. میں کیا کرتا، میں تو بچہ تھا، لیکن جب مجھے شعور آیا تو میں نے اپنی بیٹی کا نام لکشمی رکھ دیا. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ تو کہاں سے کدھر سے کس کی مطلب کتنے لوگوں کا منصوبہ ہے تو جو پیدا ہوا ہے. یہ بھی ایک بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے. مریم جناح ان کا نام تھا. پہلے وہ رتی تھی اور رتن بائی تھی. 20 فروری 1900 ممبئی میں پیدا ہوئی، جو پہلے بامبے تھا. ان کے پردادا سوات سے 1785 میں بامبے آئے تھے اور پھر وہیں بزنس کرنے لگے. ان کے بیٹے مانک جی نے بامبے کی پہلی کاٹن مل لگائی. 1900 میں یعنی 1900 صدی کے اختتام تک مانک جی کا خاندان جو تھا وہ بامبے کے امیر ترین خاندانوں میں شامل ہوتا تھا. اس خاندان کی ایک خوبصورت بچی تھی جو بڑے ناز و نام میں پل رہی تھی. نام اس کا تھا رتن بائی، جس کو پیار سے رتی کہا کرتے تھے. یہ بہت خوبصورت تھی، صاحب ذوق تھی، شاعرانہ مزاج رکھتی تھی، اور 13-14 سال کی عمر میں وہ یعنی بڑے بڑے شعراء کو پڑھا کرتی تھی. ایک خوش لباس خاتون تھی، ایک خوبصورت خاتون تھی. محمد علی جناح یعنی قائد اعظم رتی کے والد کے دوستوں میں سے تھے. اب تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ اس جاہل کی باتوں میں مجھے میرے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ اس کے منہ کیوں لگ رہے ہیں. میں لگوں گا بھائی، میرے ملک کا معاملہ ہے بھائی. یہ ہر جگہ بیٹھ کر بکواس کر رہے تو کوئی تو جواب دینے والا ہو. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ منہ کیوں لگ رہے ہیں. منہ نہیں لگا جاتا، لیکن تاریخی حقیقت کیونکہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو کوئی کانٹرڈکشن ہی نہیں کر رہا، کوئی کاؤنٹر ہی نہیں کر رہا. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو مگر میں تاریخ بتاؤں گا، اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں جو میں تاریخ بتا رہا ہوں نا، تجھے تیرے جو بھی ماں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی منصوبہ بندی ہے، تو جو بھی ہے اس کے دودھ کا تجھے واسطہ ہے، تو مجھ سے اس پر بات کرنا رتی کے معاملے میں خاص طور پر. اور حسین شہید سہروردی کی میں کچھ تفصیلات اور بتاؤں گا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ رتی ان کی باتیں سنتی تھی، والد کے دوست تھے، آتے تھے قائد اعظم، عمر میں بڑے تھے، باتیں سنتی تھی، متاثر ہو گئی. جب متاثر ہوئیں ان کی قابلیت دیکھ کر، ان کی خوش لباسی دیکھ کر، قائد اعظم محمد علی جناح ایک خوش لباس، ایک زبردست قسم کے انسان تھے. تیری طرح تھوڑی تھے بھائی، ایک زبردست آدمی تھے، ایک شاندار آدمی تھے، اور ان کا ایک روب و دبدبہ تھا، ان کی ایک شخصیت تھی. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی باتیں سنتی تھی، متاثر ہوئیں، محبت ہو گئی، خواہش کا اظہار کر دیا. جب یہ بات سامنے آئی تو ڈنشا جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا میری بیٹی چھوٹی ہے، 16 سال کی تھی وہ، اور میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا پارسی خاندان ہے اور آپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو شادی نہیں ہو سکتی. آپ پارسی، اچھا ویسے بھی قائد اعظم چونکہ کنورٹ ہو گئے تھے، جناح پونجا پارسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، قائد اعظم کنورٹ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو آپ عمر میں بڑے ہیں، پھر مذہب الگ ہے، رسوم و رواج الگ ہیں، تو بھئی ہم شادی نہیں کر سکتے. قائد اعظم نے تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں، طارق فتح، قائد اعظم محمد علی جناح نے رتی کو والد کے سامنے سمجھایا کہ دیکھو
باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تم ابھی 16 سال کی ہو, جب 18 سال کی ہو جاؤ, بالغ ہو جاؤ, خود فیصلہ کرنا, تب دیکھا جائے گا. 18 سال کی جب رتی ہوئی تو انہوں نے از خود اسلام قبول کیا. قائد اعظم کے لیے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام کے لیے اسلام قبول کیا. اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اس کا گہرا مطالعہ کیا, اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی, اور 1918 کو ممبئی کی جامع مسجد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. رتی سے ان کا نام مریم رکھا گیا. تو نے اپنی بیٹی کا نام لکشمی رکھا, رتی کا نام مریم رکھا گیا. تو کیا ہے اور مریم کیا تھی؟ تو منہ سنبھال کر بات کر. تو اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر رہے ہیں, یہاں سے رتی سے وہ مریم ہو رہی ہیں. دونوں کی محبت ایک مثالی محبت تھی. قائد اعظم مریم جناح سے بے پناہ محبت کرتے تھے. دونوں کی محبت کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1919 میں ایک بیٹی کی شکل میں دیا اور اس کا نام دین رکھا گیا. لیکن قائد اعظم کو پاکستان سے پہلا پیار تھا, تیری طرح نہیں جو ہر ملک کے اندر کوئی ہڈی تلاش کرتا پھرتا ہے. قائد اعظم کا پیار پاکستان تھا. انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا. اور وہ رتی جو قائد سے بے انتہا محبت کرتی تھی 1900 میں پیدا ہوئی, 1928 میں وہ انتقال کر گئی. صرف 28 سال کی عمر میں مریم جناح کا انتقال ہو گیا. قائد اعظم کی محبت میں انہوں نے آخری لو لیٹر لکھا تھا, تو وہ بھی پڑھ لے بھائی تاکہ تجھے پتہ چلے. مسٹر جے کہا کرتی تھی انہیں, جے تم نے مجھے بہت دیا, جے تم نے مجھے بہت پیار دیا, لیکن جے میں نہیں سمجھ سکی کہ تم ایک بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہو. جے تم اپنی جدوجہد جاری رکھنا, میں بس اب جا رہی ہوں. شب بخیر. ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد قائد اعظم جب ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے تو اور قبر بھی بنی ہے, تیری طرح بعد میں مذہب تبدیل نہیں کیا ہے, قبر بھی بنی ہے, مریم ہی گئی ہیں وہ. اور اس کے بعد ضبط کا دامن چھوٹا, زار و قطار آنسو بہ رہے تھے. یہ تھی مریم جناح کی کہانی. قائد اعظم سور کا گوشت نہیں کھاتے تھے, تیری شکل سور جیسی ہے. سور کا گوشت کھانے والا 27 رمضان کو پاکستان کا تحفہ نہیں دے سکتا. اور یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور تم کھاتے ہو, وہ بھی میں دکھا دوں گا کہ تم کیا شوق سے کھا رہے ہو. بتا رہے ہو یہ تو پگ ہے, پگ, یہ تو میں کھا رہا ہوں. اور حسین شہید سہروردی, کچھ چیزیں میں آپ کو ان کی بارے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ حسین شہید سہروردی پہ اس کو بڑی تکلیف ہے. دیکھیے آئی چندری گڑھ جو تھے, یہ جو کیبنٹ بنی تھی اس میں سب سے پہلے تو آئی چندری گڑھ تھے جو وزیر صنعت و تجارت تھے. غلام محمد وزیر خانہ تھے. سردار عبدالرب نشتر وزیر مواصلات تھے. راجہ غضنفر علی خان وزیر خوراک, زراعت اور صحت تھے. جوگندر ناتھ بنڈل وزیر قانون و محنت تھے. فضل الرحمان وزیر داخلہ, اطلاعات و نشریات اور تعلیم تھے. اور برطانوی راج کے سر آرچی رونلڈ جو تھے وہ مالی مشیر مقرر کیے گئے تھے. لیاقت علی خان پر وزارتوں کا اضافی بوجھ تھا جس کی وجہ سے دسمبر میں ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ اور کامن ویلتھ کا یعنی ریلیشنر مقرر کیا گیا تھا. اب جب حسین شہید سہروردی کابینہ کا حصہ ہی نہیں تھے تو اے جاہل مطلق, انہیں کابینہ سے نکالتا کون؟ یہ تھی کیبنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کابینہ سے نکال دیا. اب کائے کو نہیں کابینہ میں. اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ اتنے ذہین آدمی کو محمد علی جناح نے کابینہ میں شامل نہیں کیا, قائد اعظم بھی بہت ذہین تھے, انہوں نے یوں شامل نہیں کیا کہ اس کی وجہ بر صغیر کا ایک قانون تھا. حسین شہید سہروردی, سن لو غور سے طارق فتح, حسین شہید سہروردی پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کی نشست, ان کی جو نشست تھی اس بنیاد پر خالی کی گئی تھی کہ جو شخص تقسیم ہند کے بعد 6 ماہ کے اندر پاکستان کے علاقے میں رہائش اختیار نہیں کر پاتا وہ اپنی نشست برقرار نہیں رکھ سکتا. اور اس شق کے تحت حسین شہید سہروردی کی کوشش تھی کہ انہیں مشرقی پاکستان میں جگہ مل جائے, وہ وہاں چلے جائیں. بیگم شائستہ اکرام اللہ, انہوں نے لکھا ہے ان کے مطابق وہ جون 1948 میں ڈھاکہ گئے, لیکن ان کی آمد کے 24 گھنٹوں کے بعد انہیں ڈھاکہ بدری کا نوٹس دے دیا گیا. اور یہ نوٹس انہیں آئی جی ذاکر حسین کی ہدایت پر دیا گیا تھا, جو نوٹس ان کو ملا تھا. اور پھر یہ ڈھاکہ سے جو بدر ہوئے تو اس کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے. جب مشرقی پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے تو مغربی بنگال میں انہوں نے وقت گزارا. مغربی بنگال بھارت کا حصہ تھا تو وزیر کہاں بنتے ہیں؟ جاہل آدمی, پاگل واگل تو نہیں ہے بھائی, وہ بنتے کہاں وزیر؟ کچھ تاریخ یعنی پتہ کچھ نہیں ہے لوگوں کے ذہن, لوگ ہمارے بھی, آپ نہیں بتائیں. بھائی کیوں نہ بتاؤں میں, یہ حقیقتیں بتانا بہت ضروری ہے ورنہ بڑے مسائل ہو جائیں گے. یہاں ویسی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور پھر 1950 میں
چلو یہ بتا دیں آپ مجھے, آخری ایک جملہ کہہ کے وقفے کی طرف مجھے جانا ہے, 1950 میں وزیر قانون اور 1965 میں وزیر اعظم کون مقرر ہوا تھا؟ یہ بتا دیں. 1950 میں قائد اعظم کے انتقال کے بعد حسین شہید سہروردی پاکستان آئے. پاکستان آئے, ابتدا میں حزب اختلاف کی سیاست کی, 1954 میں وزیر قانون ہوئے, ایوب خان نے ماشاء اللہ نافذ کیا. کب کیا؟ 1958 میں. 1958 میں ایوب خان نے ماشاء اللہ نافذ کیا, اور 1955 کے آئین کی تیاری میں بھی حسین شہید سہروردی کا اہم ترین کردار تھا. مخالفت کرتے رہے ماشاء اللہ کی, بہت مخالفت کی, پھر خود ساختہ آپ نے جلا وطنی اختیار کی, اور 5 دسمبر 1963 کو جلا وطنی کے دوران بیروت کے ایک ہوٹل میں ان کا انتقال ہو گیا, حسین شہید سہروردی صاحب کا. اور سہروردی صاحب کے جو بڑے بھائی تھے حسن شاہد سہروردی صاحب, وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے, اسپین, مراکش اور تیونس میں پاکستان کے سفیر رہے, پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین رہے. 3 مارچ 1965 کو ان کا انتقال ہوا. تحریک آزادی کی اہم رہنما بیگم شائستہ اکرام اللہ بھی حسین شہید سہروردی کی کزن ہے. سب پاکستان میں جاہل آدمی. وقفہ لے رہا ہوں, ایسے نہیں چلے گا. ناظرین کرام, میں کیا کروں کہ جب سے میں بول پر آیا ہوں وہ اتنا کوئی مبارک کے چینل ہے, اور ایسی چیزیں مجھے پتہ چل رہی ہیں, ایسے ایسے انکشافات ہیں, اتنی بریکنگ نیوز میرے پاس ہیں کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً دوں گا. کل میں آپ کو اس وقت سمجھ لیجئے کہ بر صغیر کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کل آپ کو دوں گا کہ زی نیوز کیسے بنا, زی نیوز کس طرح سے بنا, کس کے سرمائے سے بنا ہے زی نیوز, اور اس میں را کا کیا ہاتھ ہے. اور خدا کی قسم چیلنج ہے میرا, پورے بھارت کو ثابت کر دیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, ثابت کر دیں, کیونکہ کل میں جو ثبوت دکھاؤں گا ایسل ورلڈ کے اور تمام, کہ یہ زی نیوز بنا کیسے. اور اسی زی نیوز پہ اس بدبخت کو بٹھایا ہوا ہے جو اس کے پروگرام کا نام ہے طارق فتح کا فتویٰ. شکل تو دیکھ لو, طارق فتح کا فتویٰ, یہ فتویٰ دے گا. ویسے تو فتویٰ ایک لفظ ہے جس کا مطلب رائے کا اظہار ہوتا ہے, لیکن طارق یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, یہ ہمیں اسلام سکھائیں گے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھارت میں موجود جمعیت علماء ہند, بریلی شریف, اور یہاں پاکستان میں علماء کرام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کچھ نہیں ہے, وہ اس پر نہیں بات کریں. وہ عامر لیاقت ہاں کچھ کرے گا تو ضرور اٹھ جائیں گے, لیکن یہ جو طارق فتح باتیں کر رہا ہے اس پر کچھ نہیں ہونا ہے. میں آپ کو پہلے زی نیوز کا ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ زی نیوز اس کی حمایت میں کس طرح سے آگے آتا ہے. انڈین پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حقوق پر بات کی گئی, انڈین پارلیمنٹ میں. اب بھائی ایک ممبر آف پارلیمنٹ بات کر رہا ہے, بھائی آپ ایک دم نیگیٹو کیوں ہو گئے؟ ان کی بات ہے, ان کا موقف ہے, آپ یہ کہہ دیں بھائی ان کا موقف ہے, انہوں نے گفتگو کی, لیکن آپ خبر کا انداز دیکھیے گا. پھر آپ کو جب میں کل, آج میں نے اگر بتا دیا زی نیوز کا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. کل کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی, آپ کو میں بتاؤں گا زی نیوز کیسے بنا, اور سارے ثبوتوں کے ساتھ. بغیر ثبوت کے میں بات ہی نہیں کرتا. ان کا دم نکلا ہوا ہے جب سے میں نے کہا اوم پوری کو انہوں نے قتل کیا ہے. پاگل ہو گئے ہیں لوگ, وضاحتیں کر کر کے تھک رہے ہیں. مارا ہے انہوں نے اوم پوری کو, قتل کیا ہے. اجیت دول نے قتل کرایا ہے راجیش اور کلویر کے ذریعے. تب پوری پلاننگ کی گئی تھی, ننگا کیا تھا اوم پوری کو جیل میں ڈال کے, 2 دن تھانے میں رکھا, 2 ٹکے کے تھانے داروں کے سامنے ایک بڑے ایکٹر کو ننگا کیا انہوں نے. پریشان تھا وہ آدمی, اور رات کو گھس کے اس کو مار دیا, اور وہ نندتا پوری سے اختلاف اور فلاں کہانیاں بنائے جا رہے ہیں. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں زی نیوز کیا کر رہا ہے, ذرا ایک کلپ دیکھیں. سبھا میں کشمیر میں تناؤ پر بحث ہو رہی تھی. کانگریس نیتا غلام نبی آزاد اس پر بھاشن دے رہے تھے, لیکن اسی بھاشن کے دوران وہ اسلام کو بحث میں لے آئے. انہوں نے کہا ہم نے تسلیمہ نسرین اور طارق فتح جیسے لوگوں کو شرن دے رکھی ہے جو ہمارے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اسلام کو گالی دیتے ہیں, اسلام کے خلاف بولتے ہیں. یہ بات جگ ظاہر ہے کہ تسلیمہ نسرین اور طارق فتح کٹر اسلام کا وروध کرتے رہے ہیں, لیکن آج کانگریس کو اچانک اسلامک کٹرواد کا وروध کیوں کھٹکنے لگا؟ سوال یہ ہے کہ اسلام پر بحث سے کانگریس پریشان کیوں ہو گئی؟ ابھیویکتی کی آزادی سے کیوں ڈرنے لگی ہے کانگریس؟ اور کانگریس کٹر پنتھ کی بھاشا کیوں بول رہی ہے؟ تال ٹھوک کے ایکسٹرا اسٹرانگ کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے, بحث کریں گے انہی سبھی سوالوں پر, لیکن اس سے پہلے بچے پتھر پھینکتے ہیں, کوئی میٹنگ سے کا سپورٹ نہیں کرتا. کچھ لوگ باہر سے آئے جن کو اپنے دیش نے نکال دیا. تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش سے نکال دیا اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے, قرآن کے خلاف لکھنے کے لیے.
हमने शर्म दे दी ह्यूमैनिटेरियन का, हमने दी। यहाँ अपने नेशनल चैनल पे इस्लाम को गालियां दिलाने के लिए इस्तेमाल लगते हैं, तो दोषी किसको ठहराएंगे? दोषी तो केंद्रीय सरकार को ठहराएंगे। तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया, इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए। और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया, जाकिर नाइक पर बोलता है और दिन रात उगलता है जहर इस्लामी रिलीजियस बुक्स के बारे में और इस्लाम के बारे में। एक यूनुस अली है गौहर, एनल फादर नेशनल, वो भी कहीं उसको मौका नहीं मिलता है, वो भी हमारे चैनल पे, वो गालियां मैं नहीं दूंगा, मैं आप दोनों को दिखा दूंगा। और अगर आप दोनों देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसको तो अभी पकड़कर इस कॉन्टिनेंट से ही बाहर कर देना चाहिए। सुना आपने कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का सवाल गुलाम नबी आजाद के बयान से ही निकला है। सवाल ये है कि इस्लाम पर बहस से कांग्रेस परेशान क्यों हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी से कांग्रेस को क्यों डर लगने लगा है। और आज का आखिरी सवाल, कांग्रेस क्यों बोल रही है कट्टरपंथ की भाषा। क्योंकि कांग्रेस के पीछे इस वक्त रॉ नहीं है, रॉ इस वक्त पीछे है भारतीय जनता पार्टी के। पहला सवाल। दूसरा सवाल मुझसे पूछ लो, सारे सवालों के जवाब इसलिए। और जी न्यूज जिन्होंने बनाया है, ये उनका मौक़िफ़ है और ये उनका नैरेटिव है। जो बयान कर रहे हैं वो खबर नहीं बयान कर रहे थे, वो नैरेटिव बयान कर रहे हैं। खबर बयान करने का ये तरीका नहीं होता। ये उनका हक है कांग्रेस के रहनुमा का तकरीर करने का, और सही तो कह रहे हैं। ये नंगे दीन, नंगे मिल्लत, नंगे वतन पाकिस्तान से निकाले हुए लोग, बांग्लादेश से भगाई हुई, निकाली, आउट, बाहर, चलो निकलो बाहर। डॉग्स एंड तारिक फतेह आर नॉट अलाउड इन पाकिस्तान। वो वाले डॉग्स जो भौंकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं उन मासूम कुत्तों की बात नहीं कर रहा जो वफादार होते, ये वो कुत्ते नहीं हैं। इनको निकाल दिया पाकिस्तान से बाहर, भारत ने इनको पनाह दे दी। तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से निकाला, भारत ने पनाह दे दी। भारत का काम है पाकिस्तान के दुश्मनों को पालना। वो पालना जो होता है ना, एक तो बच्चा जिसमें होता है और एक होता है पालना, ये पाल रहे हैं। अब जरा देखिए कि ये एक और प्रोग्राम में बैठकर एक मौलाना साहब तशरीफ फरमाए, वो तो खैर उन्होंने उसको नहीं बोलने दिया, लेकिन ये कोशिश क्या कर रहा है जरा ये देखिए। बात लेके आए, यहाँ भारत बहुत सहनशील है, राकेश सिन्हा और मैं अपना घर संभाल लेंगे। हाँ, ये भाषण किसी और को दीजिएगा। मैं आपके अख्तियार, आप अल्लाह अकबर पर अगर बार बार टिप्पणी करेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक मुकद्दस लफ्ज है, खुदा का नवा आला, आप क्यों आप उस लफ्ज को क्यों वो कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलूं? आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। अल्लाह अकबर को क्यों वो कर रहे हैं? आप बिलावजा गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आपने सवाल पूछना है तो मैं जवाब दूंगा। मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं कहा, क्योंकि मैं आपको उस एबिलिटी में मानता नहीं कि आप अल्लाह अकबर का जवाब दे देंगे। आप ना माने, हर आदमी को बदसूरत थोड़ी होना पड़ता है। मैंने आपको खूबसूरत भी नहीं कहा, बदसूरत के तो आप क्या मान रहे हैं ना। सवाल पूछे, जवाब मिलेगा आपको। ठेकेदारी नहीं है इस्लाम की, कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं चला रहे नहीं है, और ये मस्जिद नहीं है जहाँ आप मस्जिद अल्लाह ऐसे शब्दों को मत करिए। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको यहाँ की शहरियत चाहिए, वैसे ही हम आपको दिलवा देंगे। भारत बहुत सहनशील है, भारत बहुत सहनशील है। हमने तस्लीमा नसरीन को ढो रखा है यहाँ पे। मत करिए। इस देश में अबुल कलाम आजाद की बात कीजिए, इस देश के अंदर आप बात कीजिए राकेश सिन्हा जो बात कर रहे हैं, इस देश में आप बात कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो CNN को कहते हैं भारत का कोई मुसलमान लिप्त नहीं है। आप हमारे प्रधानमंत्री को आके कंडम कर रहे हैं। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए ना। अब ये गोलीबाजी जाने आप बिल्कुल मत करेंगे। अगर आप बोलेंगे अल्लाह अकबर पे एक शब्द, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मेरी धार्मिक आस्था की बात है, मैं बोलूंगा। ये तरीका अल्लाह अकबर आपने सवाल किया, अगर वो गलत, अरे भाई आप सही कर रहे हैं ना, बकरे की गर्दन चलाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, कुर्बानी है, लाजिम है। अच्छा, और आईसिस क्या कर रही है? हमारा आईएस आइडियल नहीं है। बिल्कुल, आईसिस को आइडियल बनाना मुसलमानों का, आईसिस हमारा आइडियल नहीं है। अगर चंद गुमराह लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को मुसलमान कहकर लोगों का कत्ल करते हैं तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तारिक फतेह भी खवारिज में से है, जिससे उसे आईसिस की बड़ी फिक्र होती है।
اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے تم لوگ ذبح کرتے ہو اور اس کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے تم انسانوں کو ذبح کرتے ہو. جو انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ان کا کوئی مذہب نہیں ہو. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا طارق فتح. دہشت گرد کا مذہب صرف اور صرف وحشت، جنون اور بربریت ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ناظرین، اگر کوئی گوشت کا لوتھڑا آپ کو پیچھے سے نظر آئے اور آپ آگے سے نہ دیکھ سکیں اور ایک گوشت کا لوتھڑے کی آواز آپ کو آ رہی ہو، دھمکی دے رہے ہو، قتل کر دو گے، تو سمجھ لیں یہ طارق فتح، کیونکہ یہ ہر جگہ یہ بات کرتا ہے. یہ دو جملے اس کے خاص ہیں. جب آپ بات کریں دھمکی دے رہے ہو، قتل کر دو گے، ابے کون تجھے قتل کرے گا؟ تجھے تو اللہ کے عذاب کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. کہ رسی دراز ہوگی تو دیکھنا. ویسے بھی شکل پر نحوست کیا، میں تو لپسٹک لگاتا ہوں نا، بوٹاکس کراتا ہوں. الحمدللہ درود شریف کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ تم منحوس لگو گے اور ہم پر نور لگیں گے. اب تم اس کو چاہے لپسٹک کہہ لو، ہاں، چاہے بوٹاکس کہہ لو. کبھی قریب سے آ کے دیکھ لینا تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. ذرا ایک اور کلپ اسی پروگرام کا دیکھیں جہاں پر یہ مزید گفتگو فرما رہا ہے. ذرا دیکھیے. میں بھی یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ سب کے اپنے اپنے سلیکٹیو طریقے ہیں. بالکل فوائد کے لیے جو چیز فائدہ کرتی ہے اس کو. ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے، آپ بول لیجئے پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر سے کیا، جب آپ چھری لے کے ایک شخص کے گلے پہ تلوار چلاتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ پوری دنیا کی، آپ بھارت جس کا ماحول اتنا ویسے خراب ہو رہا تھا، ہمارے نیتاؤں نے، ہمارے لوگوں نے خراب کرنا چاہا، آپ یہاں کیوں ہماری سہنشیلتا کو برباد کرنے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہمارے شانتی کو، ہمارے چین کو تباہ کرنے؟ پوچھ رہے ہیں وہاں لوگ، آپ کیوں آئے؟ پورا بھارت پوچھتا ہے یہاں کیا کر رہا ہے یہ آدمی. لیکن اجیت دوول کو کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ اجیت دوول کا ایجنڈا ہے. پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ آج کل پورے پاکستان میں اجیت دوول ایک آدمی کے پیچھے پڑا ہے، اس کا نام عامر لیاقت ہے. اور اسے کہا ہے کہ یہ جو طارق فتح ہے یہ عامر لیاقت سے یہی چھیڑ خانی کرتا رہے، سرحدی جھڑپیں. میں تو آج پروگرام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تو اپنا وعدہ پورا کروں خدا کے سامنے بھی. میں نے تجھے مناظر کا کہا تھا، تو نہیں آیا، میرا کام تھا تجھ پہ ایک پروگرام تو میں کر ہی ڈالوں. اب باقی تجھ پر ہے. جس وقت، جس دن، جس مقام پر تو کہے گا میں تیرا سامنا کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا. میں بڑا بیتاب ہوں، میرے اندر کی معلومات بہت اتاولی ہو رہی ہیں تجھ سے باتیں کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے جاہلوں کو سیدھا کرنا آتا ہے. تو میں ضرور آ جاؤں گا جہاں تو بلائے گا. ہندوستان میں آ نہیں سکتا کیونکہ ہندوستان میں مجھے شاید داخل ہوتے ہی گرفتار کر کے دو چار ہینڈ گرینیڈز نکال دیا جائیں اور آتنکوادی بنا کر پیش کر دیا جائے. تو دبئی آ جا، پاکستان ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، مگر کچھ گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد فوراً تمہیں چلو نکلو یہاں سے باہر. باقی جہاں دنیا کی کسی بھی ملک میں تم مناظرہ کرنا چاہو میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن ناظرین محترم، یہ جو اتنی ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ قائد اعظم محمد عزیز، میں تو خیر لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے. تو گنگا نہایا ہوا ہے، جمنا سے تو پانی پیتا ہے. سعودی عرب میں تو رہا 10 سال، وہاں سے بھی تجھے نکال دیا. سعودی عرب میں تو نہیں جا سکتا. کینیڈا سے تجھے نکالا جا رہا ہے، پوری تیاری ہے. یہ بھی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، کینیڈا میں 500 اپلیکیشنز گئی ہیں حکومت کے پاس کہ اس فسادی کو نکالا جائے. یہ فساد فی الارض پھیلا رہا ہے. تو اب اس کے پاس ایک ہی جگہ، دنیا میں 2 جگہ ہیں جہاں پر لوگ جا سکتے ہیں. ایک جگہ بعد میں ملے گی، ایک ابھی دنیا میں ہے. اب آپ پوچھیں کہ کون سی؟ نکالے ہوئے اور دھتکارے ہوئے لوگ 2 جگہ جا سکتے ہیں. ایک نظر نہیں آ رہی ابھی، اس کا نام ہے جہنم، اور دوسری جگہ ہے بھارت. تو نکالے ہوئے دھتکارے ہوئے لوگوں کو اگر کہیں جانا ہو تو بھارت چلے جائیں، اور اس کے بعد ہے جہنم. اب جہنم جب آئے گا تو ان کا بھی ہوتا ہے سورگ، جنت کو کہتے ہیں، نرک جہنم کو کہتے ہیں، تو وہ بھی دیکھ ہی لیں گے. ڈانس دیکھ رہے ہیں، وہ رب جو سب سے بڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مخلوق کیا کر رہی ہے، لیکن وہ نظر بھی رکھتا ہے اور سماعتیں بھی. وہ دیکھ رہا ہے. کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بم پھاڑا ہے، کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر معصوم بچوں کی ناشوں کے چیتھڑ اڑا رہا ہے، اور کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کلب میں یہ حرکت کر رہا ہے. نعرہ تو اللہ اکبر ہے، چاہے اس طرف سے خراب کیا جائے یا اس طرف سے خراب کیا جائے، لیکن یہ نعرہ خراب نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ یہ رب کی ربوبیت کی اور اس کے پیار کی انتہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی مخلوق رب کی بندگی نہ کرنے کے باوجود اور رب کے ساتھ جو
کہنا چاہیے کہ جو شرک کہیں کیا کہیں اس کو لفظ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن تب بھی رب عطا کر رہا ہے. یہ ہے حقیقت. اور انسان کو جب کوئی بات وہ کرے تو وزنی بات ہونی چاہیے. اس کی ذات کے اندر کوئی صرف پیٹ کا وزن اور گوشت کا وزن نہیں ہونا چاہیے, بات میں وزن ہونا چاہیے. تمہاری ہر دلیل غلط ہے, تم ایک سراپا غلط آدمی ہو. تم لفظ مولانا کو نہیں سمجھے, کہہ رہے ہیں مولانا تو اسلام میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یہ قرآن میں نہیں ہے. انت مولانا, جاہل, یہ کہاں سے ہے لفظ؟ کہہ رہا ہے مولانا. پتہ نہیں کیا کیا باتیں اگر آپ کو میں بتانا شروع کر دوں, اور چونکہ لوگ کتاب نہیں پڑھ رہے, جانتے نہیں ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. یار یہ کوئی مولوی, اچھا ہمارے ایک تو مولوی اور ملا کا کانسیپٹ ایسا بنا دیا گیا ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جن کو یہ بڑے بڑے لبرلز جن کا نام لیتے نہیں تھکتے, جلال الدین رومی, ان کی کتاب ہے مثنوی مولوی مانوی. مثنوی مولوی مانوی, مولوی تھے وہ. مولوی کوئی برا لفظ نہیں ہوتا, اگر کچھ لوگوں نے برا اسے بنا دیا ہے تو وہ لفظ برا نہیں ہے. ملا کوئی برا لفظ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے برا بنا دیا ہے تو کیا کہیں. لبرل بھی برا لفظ نہیں ہے, لیکن لبرل اگر حد سے باہر نکل جائیں تو کیا کہیں. رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کوئی برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ رائٹ پر بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور لیفٹ پر بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن یہ تو ہم نے خراب کر دیا نا, ہم نے لفظ خود خراب کیے. لفظ خراب نہیں ہوتے. یہ ذرا دیکھیے آپ, اس شخص کا رقص بھی دیکھ لیں آپ, جو اسلام پر بڑی معلومات رکھتا ہے, شراب کا گلاس ہاتھ میں ہے اور کر کیا رہا ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیے. دنیا میں کتا بڑا حساس جانور ہے. وہ منشیات بھی پہچان لیتا ہے کہاں پر ہے, وہ بری روحوں کو بھی پہچان لیتا ہے کہاں پر ہے. کتا بھی اسے منہ نہیں لگا رہا, وہ سمجھ گیا یہ کون ہے بھائی. کتا بھی پریشان ہے, میں کہاں آ گیا. کتا فوراً پہچان لیتا ہے کہ کتا کون ہے. یہ کتے کی خاصیت ہے. کتے سے کتے نہیں بچ سکتے. کتا پہچان لیتا ہے, حیران ہو جاتا ہے, میں تو کتا ایسا ہوں, یہ کیسا کتا ہے بھائی. وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے, میں تو, میرا خد و خال یہ ہے تو کتا یہ بھی, لیکن یہ ایسا بدلا ہوا کیوں ہے. وہ اسی وجہ سے کتا پریشان تھا. اور بات بالکل درست ہے, طارق فتح کا نظریہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں ہو اور 50 میں ہو, ایسے اگر ہے محبت تو یہ جو تم عائشہ صدیقہ کے ساتھ, ہماری پاکستان کی ایک لیکھک ہیں عائشہ صدیقہ, ان کے ساتھ کینیڈا میں کیا کرتے رہتے ہو. ان کی عمر بھی 60 سے ہو چکی ہوگی اوپر, تو ہے بھی بھائی کوئی 60 سے اوپر ہی کا آدمی ہے. تو تم دونوں کیا کرتے ہو آپس میں, کیا ملتے ملاتے کیا کرتے ہو. بڑی محبت کی تصویریں کھنچواتے ہو. دکھاؤں گا, ضرور دکھاؤں گا, سب دکھاؤں گا. لیکن میں ابھی آپ کو آخر میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں. یہ تصویر آپ دیکھیے, اور اس تصویر کو غور سے دیکھیے. اس تصویر میں لکھا تو ہے ایک ہندوستانی کتے کی اصلیت جو ہر وقت پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے.
انڈین را کے ساتھ نظر آنے والے اس کتے کو آپ پہچان چکے ہوں گے. یہ کوئی اور نہیں بلکہ طارق فتح ہے جو اتنے برسوں سے بھارت کے لیے کام کر رہا ہے. اس تصویر میں وکرم سود بیٹھا ہوا ہے جو را کا سابق سربراہ ہے. وکرم سود کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے, لیکن وکرم سود اس میں موجود ہے جو را کا سابق سربراہ ہے. اس سے زیادہ حقائق اور حقیقتیں کیا ہوں گی؟ ایک بھارتی ایجنٹ ہے, طارق فتح را کا ایجنٹ ہے, طارق فتح اسلام کا دشمن ہے, طارق فتح انسانیت کا دشمن ہے, طارق فتح امن کا دشمن ہے, طارق فتح ادیان عالم کا دشمن ہے, طارق فتح ادیان کے درمیان لڑائی کرانا چاہتا ہے, طارق فتح اپنی تشریحات کے ذریعے لوگوں پر اسلام کا ایک ایسا رخ پیش کرنا چاہتا ہے جو کبھی تھا ہی نہ. لیکن میں اس کا تعاقب کروں گا. میرے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے, کسی کے لیے ہو یا نہ ہو. مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور رب مجھ سے یہ ضرور سوال کرے گا. مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے تجھے قوت گویائی دی تھی اے میرے بندے, اور اگر میں نے تجھے حقائق سے آگاہی دی تھی تو تو نے بیان کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا فرض ہے, میں بیان کروں گا. عامر اللہ حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ اسی چینل پر حاضر ہوں گے اس اپنے بن کے ساتھ. کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.